وبركاته إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 130 سے لے کر 132 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، جو کئی گنا دگنا چگنا کیا گیا ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. فرمایا کہ سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے احوال کے درمیان اس حکم کو بیان کرنے کی کچھ حکمتیں. ایک حکمت تو یہ کہ چونکہ پہلے یہ ذکر گزر چکا ہے کہ جب منافقین جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو بعض اہل ایمان کو کچھ کمزوری کا احساس ہوا کہ اب تو ہم تعداد میں تھوڑے رہ گئے ہیں، تو اس لیے اب ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فہمائش کی کہ اہل ایمان تو بدر میں اس سے کہیں زیادہ کمزور تھے اور اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد نازل ہوئی تھی. تو ایسے میں سود کے مضر اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے اندر ڈرپوکی اور بزدلی پیدا کرے، اور سودی معاملات کرنے والا اپنے مال پیسے کے پیچھے لگ کر جہاد سے کترانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں غزوہ احد کے بعض معاملات کے اوپر تنبیہ کے لیے آیات نازل فرمائیں تو اس طرف بھی نشاندہی فرما دی تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ اس معاملے سے باہر نکل جائیں اور ان کے اندر جو ایک کمزوری کا پہلو آ رہا ہے اس جانب سے وہ ختم ہو جائے. دوسرا، مفسرین نے کہا کہ چونکہ انصار کے بہت سارے لوگوں کے یہود کے ساتھ کاروباری تعلقات تھے اور معلوم ہے کہ یہود سودی لین دین کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ان میں سے ایک ایک قبیلے نے اوس اور خزرج کے ساتھ اپنے معاہدے کیے ہوئے تھے اور حلفت کی ہوئی تھی، اور پھر یہ اوس اور خزرج کے درمیان خاموشی کے ساتھ آگ بھڑکاتے تھے، نتیجتاً وہ لڑتے تھے
اور یہ ان کو اسلحہ بیچتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اوس اور خزرج یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، تو یہ جب یہود سے اسلحہ خریدتے تو ظاہر بات ہے ان کے پاس بہت مرتبہ نقد پیمنٹ کرنے کے کوئی مالی معاملات نہیں ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے جب ہماری فصلیں آئیں گی تب ہم پیمنٹ کریں گے۔ تو وہ جو قرضے دیتے وہ سودی دیتے کہ تاکہ وہ پہلے سودی قرضہ لیں پھر اس سے اسلحہ خریدیں، تو اسلحہ بھی ان سے خریدنا ہے، قرضہ بھی ان سے لینا ہے اور بڑھا چڑھا کر ان کو واپس کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سود در سود کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ یہود کی طرف سے عہد میں جو نفاق کا طرز عمل اختیار کیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو میثاق مدینہ ہو چکا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر باہر سے کوئی بھی مدینہ پر حملہ کرے گا تو مدینہ کے رہنے والے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت یہودی پابند تھے کہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، لیکن انہوں نے معاملہ برعکس کی۔ تو اس لیے تاکہ اہل ایمان کے یہود کے ساتھ جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور وہ یہودیوں کے اس چنگل سے باہر نکلیں اور اس تعلق کی وجہ سے یہودی جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو غزوہ احد کی نسبت اس آیت کے ساتھ اس پیرائے میں ہے۔ اب فرمایا کہ ایمان والوں سود بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ۔ بعض لوگوں کو یہ غلطی لگ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دوہرا سود ہے، دگنا سود ہے وہ حرام ہے، جو یک بارگی کا سود ہے وہ حرام نہیں ہے۔ دوہرا سود کیا ہوتا ہے؟ اضعاف مضاعفہ کا معنی کیا؟ کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی بندے کو مثال کے طور پر 1,00,000 روپے سود پر دیا کہ جی تم نے 6 مہینے میں یہ 1,00,000 کے عوض 1,20,000 روپے لوٹانے۔ اب چونکہ اس کے پاس 6 مہینے کے بعد پیمنٹ نہیں آ سکی، وہ 1,20,000 روپے نہیں واپس کر سکا، یا اس میں سے کچھ پیسے دے سکا اور مکمل پیمنٹ 1,20,000 نہیں دے سکا، مثلا 60,000 اس نے دے دیے اور 60,000 پھر بھی باقی رہ گئے، تو وہ کہتے تھے کہ اب ایسا ہے کہ آئندہ 4 مہینے کی مزید مدت حاصل کرنے کے لیے اس 60,000 کو تم 1,00,000 ادا کرو۔ تو وہ پھر سے 1,00,000 اس کے اوپر چڑھ گیا۔ 4 مہینے کی مدت پوری ہونے پہ اس غریب کے پاس پھر پیسے نہیں ہوتے تھے، تو اس کو کہتے تھے کہ پھر 4 مہینے کی مدت کے لیے آئندہ تم 1,50,000 ادا کرو۔ تو اس طرح ہر تھوڑے عرصے کے بعد مدت بڑھاتے ہوئے رقم کا اضافہ کر دیا جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کچھ عرصے میں اصل جو رقم قرضے پہ لی گئی ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ وہ سود واپس کر چکا ہوتا تھا اور قرضہ اپنی جگہ کھڑا ہوتا تھا۔ اور یہی حال آج بھی ہے، آپ پوری دنیا کے اندر جو بینکوں کا نظام چل رہا ہے وہ اسی قسم کا۔ اور یہ جو IMF وغیرہ قرضے دیتے ہیں اور ملکوں کو اس کو رول اوور کرتے ہیں، یہ جو رول اوور کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ مزید ایکسٹینڈ کر دیا اور اس میں اوپر مزید نئی شرائط کے ساتھ سود ڈال دیا، اور غریب ممالک جو ہے وہ سود ادا کرتے کرتے ہی دوہرے ہو جاتے ہیں اور نتیجہ اصل زر وہیں کھڑا رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جتنا بجٹ پیش ہوا ہے اس میں 8,500 ارب، چھوٹی رقم نہیں ہے، 8,500 ارب روپے سود ادا کرنا، یہ سود ہے، اصل نہیں ہے، اصل قرضہ اپنی جگہ ہے۔ 8,500 ارب روپے سال کے صرف سود ادا کر۔ تو اللہ رب العزت نے اس نظام اور اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے سودی معاملات کو حرام قرار دی، اور اسی لیے ہم سورہ بقرہ جب پڑھیں گے تو وہاں پر یہ آیات بھی وضاحت کے ساتھ آئیں گی کہ جو اس حکم کو سننے کے باوجود سودی معاملات پہ رہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے سودی معاملہ ان سنگین چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں اس قدر وعید نازل ہوئی، اور پھر بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ قومیں سود در سود معاملات کو لے کر چل رہی، اور پاکستان کا اس معاملے میں عدالتی نظام اور بیوروکریسی یہ شرمناک حد تک جو ہے اس میں انوالو ہے، اور اس کے ساتھ جو سیاسی گھرانے ہیں اور سیاست کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے مجرم جو اس معاملے میں
قانون سازی کی پوزیشن میں رہا اور اس نے اس میں کوئی پیش رفت نہیں کی بلکہ الٹا مخالفت کی. وفاقی شرعی عدالت میں اس کیس کو کتنا عرصہ لٹکایا، پھر وفاقی شرعی عدالت سے ایک طویل مدت کے بعد جب فیصلہ آیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. پھر سپریم کورٹ میں جب فیصلہ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ کے کیے ہوئے فیصلے پر دوبارہ کمرشل بینکوں کی ایک درخواست کے اوپر اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے واپس وفاقی شرعی عدالت بھیج دیا. پچھلے 35-40 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اور اس کے نتیجے میں اب دوبارہ حکومت کو عدالت نے کہا ہوا ہے کہ جی 2027 میں آپ نے سودی معاملات ختم کرنے، اور پھر وہی ڈرامے بازیاں آگے پیچھے کی چل رہی ہیں. کدھر 2027 میں یہ کہیں سے آسمان سے کوئی نظام ٹپکے گا جس کے ایک دم یہ لٹو گھمائیں گے اور صبح اٹھیں گے تو جو ہے وہ سودی معاملات سارے ختم ہوں گے اور جو ہے وہ غیر سودی معاملات جاری ہو جائیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے ایک سنجیدہ کوشش اور اس کے جو بنیادی سٹیپس ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو وہ نظام بنتا ہے. اس قسم کے کسی نظام کے لیے کوئی کسی کو پرواہ نہیں. تو اس لیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے جو ہم بھگت رہے کہ ہم من حیث القوم دن بدن معاشی تنگی کا اور بدحالی کا شکار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ سود جتنا بھی بڑھ جائے نتیجہ اس کا مفلسی، اور یہ مفلسی ہمارا جان نہیں چھوڑ سکتی جب تک کہ ہم اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ عملی اقدامات نہیں اٹھاتے. اللہ ہمیں اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا قصور اسلامی جماعتوں کا بھی، کہ دنیا جہان کی سیاست کے لیے وہ اکٹھے ہو جائیں گے لیکن دو بنیادی ایسے مسئلے ہیں جن پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ان دو مسئلوں کے لیے تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھ کر کے پاکستان کے اندر ان کے لیے عملی اقدامات اٹھانے اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت. ایک سود کا معاملہ اور ایک فحاشی اور عریانی کا مسئلہ. یہ دو مسئلے کوئی اختلافی مسئلے نہیں ہیں کہ ایک بندہ کہ فلاں کے نزدیک تو ہے فلاں کے نزدیک نہیں ہے. یہ اتفاقی مسئلے ہیں. بالکل ہر کوئی جانتا ہے کہ سود حرام ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ فحاشی اور عریانی حرام، لیکن دونوں پر ایسے کان بند کیے ہوئے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور جو اس گند کے اندر جو ہے انوالو ہیں وہ دن بدن اس کو اور بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ معاشرے کے اندر نافذ کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اس حوالے سے ہم کچھ اپنی زندگی میں عملی طور پر کر سکیں اور اس کے کوئی نتائج دیکھ سکیں. تو فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو تیاری اللہ نے کافروں کے لیے کی ہے. اور کفر کسی جگہ اصل کفر مراد ہوتا ہے، اور معلوم ہے کہ کفر کا اصل معنی انکار کرنا بھی، یعنی جو منکرین ہیں. تو جو اللہ کے اس قانون کے منکر ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے مصداق ہیں، وہ بھی اس میں شامل کہ اللہ رب العزت نے اس آگ سے ڈرو جو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، جو دنیا کے نظام کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا نظام تو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن ہمارا کاروبار کا اور ہمارے دنیاوی معاملات اور لین دین کا معاملات جو ہے وہ ہمارے اپنے قانون کے مطابق چلنے چاہیے، وہاں پر اللہ کا کوئی نظام نہیں. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہم تبھی بن سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. بندہ نافرمانیاں کرتا رہے اور قوم من حیث القوم نافرمانی پر ڈٹی رہے اور اس کے ساتھ ہم یہ سمجھے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، یقیناً اللہ کی رحمت ہی ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر سبقت لے جا چکی، اس کی وجہ سے ہماری چہرے مسخ نہیں ہوتے اور ہمارے اوپر ایسے عذاب نہیں آتے کہ ہم زمین کے اندر دھسا دیے جائیں یا ہم پر پتھر برسیں، وگرنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی. اور ہر معاملے میں یہ کہنا جی فلاں کی سازش ہے اور فلاں کی سازش ہے، ان کا تو کام ہے سازش کرنا. وہ تو اگر سازش کر رہے ہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ان کا کام ہے، ان کا ایجنڈا ہے سازش کرنا. ہم کہاں کھڑے، ہم نے کیا کرنا؟ اس کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو بات کرے اس کو کہتے جی آپ کو کچھ پتہ نہیں اور آپ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ فلاں نہیں کرتے. بھائی سمجھ کیا ہوتی ہے اس معاملے؟ اللہ اور اللہ کے رسول ایک حکم دے رہے ہیں، اس میں کوئی اور سمجھ ہے کہ جی اس کے مطابق نظام. دنیا کے اندر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے
ہزاروں سال حکمرانی کی ہے اور اس سے کئی لاکھوں مربع میل کے اوپر حکمرانی کی ہے، بغیر سودی نظام کے کی ہے، عملی طور پر وہ وجود رہا ہے مسلمان اسلامی معاشی نظام کا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل نہیں؟ ایسا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی کہ جو نان پریکٹیکل ہو، جس کی کوئی اگزامپل دنیا کے اندر موجود نہ ہو. ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں، صرف نیتوں کا کھوٹ ہے. اللہ ہماری ان نیتوں کو کھوٹ کو درست فرما دے، اور جن کی اصلاح نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا کر جو مخلص لوگ ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. جی جو بھی ادارہ چلیں. نہیں، دو باتیں سمجھیں. اسلام نے صرف ایسے، اس میں نا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ تھا یہی والا. اس سے ہٹ کر بھی ایک آرگیومنٹ ہے جو سپریم کورٹ میں بنیادی طور پر ڈسکس ہوتا رہا. بہت سارے بینکرز نے جو پلی لی وہ یہ تھی کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو سننا چاہے وہ سن لے. وہ یہ تھی کہ جو اسلام نے حرام کیا ہے نا وہ یوزری ہے، ٹھیک ہے، اور جو آج کے دور میں چیز موجود ہے وہ انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، یا پریمیم ہے. ان دونوں میں وہ فرق کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک غریب آدمی کسی ضرورت کے تحت کسی بندے کے پاس جا کر پیسے مانگتا ہے اور وہ اس سے اوور چارج کرتا ہے تو یہ یوزری ہے، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ استحصال ہے. اب ایک بندہ ہے، کاروباری ہے، اس کی فیکٹریاں ہیں، وہ جا کر جو ہے نا کسی بینک سے پیسے مانگتا ہے اور اس سے اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے، اتنے پیسہ اور کماتا ہے. وہ اگر اضافی پے کرے گا تو وہ تو پریمیم ہے یا وہ جو ہے نا انٹرسٹ ہے، وہ یوزری نہیں ہے. اس لیے جو انفرادی سودی قرضے ہیں مہاجن والے ان پر پابندی ہونی چاہیے، اور جو بینکوں کے قرضے ہیں، جو کاروباری قرضے ہیں، ان کو لیجیٹیمائز کرنا چاہیے. یہ سود کی کیٹیگری میں نہیں آتے. علماء نے اس معاملے میں پوری تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر اپنے دلائل پیش کیے قرآن حدیث سے، اور یہ بات واضح کی کہ اسلام کے نزدیک یوزری اور انٹرسٹ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. استحصالی قرضہ بھی اگر سود کے معاہدے پر ہے وہ حرام ہے، اور کاروباری قرضہ بھی اگر سودی شرائط کے اوپر ہے وہ حرام. اسلام بنیادی طور پر جو شراکت داری ہے اس کے کچھ اور اصول بتاتا ہے. اسلام شراکت داری کے اصول کے اندر نفع اور نقصان کے اندر شرکت بتاتا ہے. نمبر 2، اسلام نفع شراکت داری کی بنیاد پر گارنٹی نہیں کرتا اس کی اماؤنٹ. ایک بندہ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے پیسے لیتے ہیں اور اس کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مثال کے طور پہ 12%، 14%، جو بھی ریٹ چل رہا ہوتا ہے 18% سال کے بعد لازمی دیں گے. اس کی شرعاً اجازت نہیں. شراکت داری میں یہ اصول یہ ہے کہ آپ ایک تو نفع نقصان میں شریک ہوں گے، دوسرا آپ سال کے اینڈ پر جو بھی آپ کا پرسنٹیج بنتی ہوگی اس پرسنٹیج کے مطابق نفع میں یا نقصان میں شریک ہو جائیں. تو یہ جو ایک غریب آدمی کسی گورنمنٹ کے ادارے کے پاس جاتا ہے اور گورنمنٹ کا ادارہ اس کو یقین دہانی کراتا ہے 2 باتوں کی. نمبر 1، تمہارا سرمایہ 100% محفوظ ہے، ہمیں کوئی بھی نقصان ہو جائے ہم تمہیں پے کرنے کے پابند ہیں. نمبر 2، اس پر ہم تمہیں سالانہ بیسس پر اتنا پروفٹ دیں گے لازمی، ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں، یہ شرطیں اسلام میں حرام ہیں، یہ سودی شرطیں، اس لیے یہ جائز نہیں. تو شراکت داری ایک غریب آدمی کر سکتا ہے. وہی میں نے آپ کو کہا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے پاس سسٹم کوئی موجود نہیں ہے، یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو غریب آدمی کا مسئلہ فوراً حل ہوتا ہے، اور اس سے بہت اچھا حل ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر صحیح کاروبار کیا جائے، صحیح کاروبار، تو یہ جو سال کے اینڈ پر جا کر پیسے دیتے ہیں نا، یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں.
اگر صحیح کاروباری شراکت داری ہو تو لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ ملے جو یہ آفر کر رہے، اور پھر اس میں کاروباری ایکٹیویٹی میں پھر خیر اور برکت کا عنصر بھی شامل. لیکن کیونکہ یہ سارا نظام ہی 2 نمبر چل رہا ہے، اس لیے اس کے جو معاہدے ہیں ان میں بہت ساری خرابیاں. فتوے تو جہاں مرضی سے ہمارے یہاں لے لیں، جیسے مرضی لے لیں. فتوے تو یہودیوں کے پاس بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بات فتوے کی نہیں ہے، بات اللہ کے رسول کی.